میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن بھی عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی صورت میں بھی کثرت سے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، ان میں سے پہلا وہ شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی حدیث طیبہ کے اندر کچھ اعمال کا ذکر ہوا ہے کہ جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں عبادات کے طور پر اگر کہیں تو سب سے زیادہ کس عبادت کا ذکر آیا ہے قرآن میں، تو عبادت میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ بکثرت قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو بکثرت اورال نمازوں کا تو ذکر آیا ہے۔ وہاں ایک مبارک نماز جس کا ذکر، جس کا تذکرہ ہم نے سابقہ پروگرام میں بھی کیا، نماز جمعہ، یہ وہ مبارک نماز ہے، اور اس جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تو پوری ایک سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ اس کا نام ہی سورہ جمعہ، اور اس میں جمعہ کے احکامات، اور پھر احادیث طیبہ میں مختلف انداز سے جمعہ کا وہ تذکرہ ہوا۔ نماز کی اہمیت، جمعے کے دن کی اہمیت، دعاؤں کی قبولیت، اس میں سورتیں پڑھنی، قبرستان جانا، جمعے کے دن کوئی انتقال کرتا ہے، تو یہ مختلف اس کی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم نے صاحب کا پروگرام میں کی، اور کچھ الگ سے آج بھی وہ چیزیں شامل کریں گے تاکہ جمعے کے دن کی بھی اہمیت وہ ناظرین تک ایک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیات مبارکہ اور اس کے بعد والی دو آیتیں، یہ خاص جمعۃ المبارک کے اس پہرائے میں اسے بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے تو اب اسی طرف کوشش کرو، یعنی اس نماز کی طرف، اس ذکر کی طرف، تو اور کاروبار چھوڑ دو، دنیاوی مشاغل وہ چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو نماز جمعہ کے لیے خطبہ ہو رہا ہے اور وہ تجارت میں مشغول ہوئے، تو ان کے لیے کہا کہ جب وہ تجارت یا کوئی لابھ دیکھیں اور اس طرف وہ چلے جائیں تو ان سے یہ فرما دیں، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ ان سے کہہ دیں تجارت اور اس کھیل کو لاہو سے
زیادہ اچھا بہتر وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی جمعے کے دن ٹوٹلی توجہ جب بالخصوص اذان ہو جائے، اور اس سے مراد اذان اول ہے، اور آپ جمعے کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تقریباً اپنے 500 جمعے ادا فرمائے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 500 جمعے ادا کیے، اس کی وجہ یہ کہ جمعہ یہ ہجرت کے بعد اس کی فرضیت آئی، اور یہ یاد رکھے جمعہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اس کی فرضیت، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلا عذر شرعی ایک جمعے کی نماز بھی ترک کر دینے والا گناہ گار ہے۔ ہاں، شریعت نے رکھا کن پر جمعہ ہے اور کن پر جمعہ فرض نہیں، یہ پوری ڈیٹیل تفصیل بیان کی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چونکہ جمعہ یہ فرض ہوا، تو 500 جمعے تقریباً اس میں بنتے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ ہاں، اس دوران کچھ سفر کے ایام بھی ہوں گے، اس دوران غزوات کے اندر بھی کچھ ایام ہوں گے، لیکن اوورال جو حیات طیبہ زندگی مبارکہ ہجرت کے بعد وہ 10 سال تھی، اور اس 10 سال کے اندر 500 جمعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ادا فرمایا۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کو حج الفقراء اور حج المساکین بھی فرمایا گیا، غرباء کا حج بھی کہا گیا، اور ساتھ ساتھ اسے عید کا دن بھی کہا گیا۔ جی ہاں، اسے عید کا دن بھی کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ اب ان کی خدمت میں وہیں ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے، اور اس کو عید بنا لیتے، اس دن کو عید، کہ دین کامل ہو گیا تو ہم عید بنا لیتے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، یعنی تمہارا کہنا کہ کیا ہم عید نہیں مناتے، ہم نے بھی عید منایا، اور 2 عیدیں ہماری، کہ جب یہ آیت اتری ہے تو وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 9 ذی الحج یوم عرفہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، وہ تاریخ بھی یاد ہے، تو 9 ذی الحج کو یہ آیت مبارکہ اتری ہے، اور وہ یوم عرفہ تھا، تو ہمارے لیے تو وہ 2 عیدیں، تو اس کا مطلب جمعے کو عید بھی کہا گیا، جمعے کو عید بھی کہا گیا۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ عید فقط 2 ہی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ بے شک فقہی شرعی وہ 2 عیدیں ہیں اور مبارک عیدیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید کے نام سے تعبیر ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ عید میلاد النبی آپ نہ کہیں، کیونکہ یہ آپ نے کیسے تعبیر کر دیا، تو عید کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ غلطی پر ہے۔ یہاں عید کا اعتبار کہ جیسے عید کے موقع پر ایک خوشی، اللہ کی نعمت کا ملنا، تو کسی بڑی نعمت کا حصول ہونا، تو وہ عید کہلاتی ہے۔ آج بھی کسی کو کوئی اچانک کسی کا انعام نکلے، کوئی اور لاٹری مل جائے، کوئی اور انعام نکلے، خوشی مل جائے، کوئی بچھڑا ہوا مل جائے، کوئی پردیس سے واپسی آ جائے اور ہاسپٹل سے گھر آ جائے، شفا یاب ہو جائے، لوگ عید کہتے ہیں، ہمارے لیے عید ہے، آج نعمت ملی اللہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان اترنے کی جو دعا مانگی، تو آپ نے کیا اسی کے لکھا؟ عید ہی کہا، ہم اسے عید بنا لیں گے، وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی کیا ہوگا؟ عید وہ بن جائے گا۔ تو جمعے کا دن یہ عید کا دن بھی ہے۔ اب ناظرین کرام، جمعے کے دن کئی ایسے اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، یعنی جمعے کے تو فضائل ہیں ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں سے جو اس جمعے اور دوسرے جمعہ کے درمیان میں تھے۔ اور پھر فرمایا، اور 3 دن اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سنتے ہوئے اس حالت میں ادھر ادھر بھی کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اور گردنوں کو بھی پھلانگنا، یہ بھی اس کی بھی وعید بیان کی گئی ہے۔ ہمارے کئی لوگ جمعے میں آتے ہیں، لیٹ آئیں گے، اور پھر گردنیں پھلانگ کر یوں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ممانت فرمائے گی۔ بلکہ آپ آئیں تو خطبہ بطور خاص جب چل رہا ہے تو اب آپ آگے نہ بڑھیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور وہیں سے اپنی خطبہ سماعت کریں، اور پھر جب صفیں سیدھی ہوں تو ٹھیک ہے، جہاں تک آگے جگہ ہے تو آپ پہنچ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔
اب یہ عمل 5 ہیں لیکن ایک دن میں کرے گا. اب دن کون سا؟ وہ جمعے کا ہے. کیونکہ ارشاد فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جائے، مریض کو پوچھے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے اور جمعے کو جائے اور غلام آزاد کرے، تو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن میں یہ کرے گا اللہ اسے جنتی لکھ دے گا. اور بعض روایات میں اور جس میں نکاح میں شرکت کے حوالے سے ہی فرمایا غلام آزاد کرنا اگرچہ آج کے دور میں نہیں ہے، اور وہاں نکاح کے طور پر اسے ایک اور روایت میں نکاح کا ذکر فرمایا گیا. یعنی مطلب مقصد یہ ہے کہ مبارک عمل ہے جمعے کے دن اور کرنے چاہیے، جہاں آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے. ان دنوں کی کچھ فیلنگ محسوس ہونی چاہیے ہمیں ناظرین کرام. کہتے ہیں کہ ایک صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کی ایک اپنی فیلنگ. اگر آدمی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، ذکر، درود، ان چیزوں مشغول ہو، سبحان اللہ، مبارک عمل. جمعہ آئے، ان کی فیلنگ بھی ہمیں آ جائے کہ مبارک دن آئے، برکت والا یہ دن آئے، تو انشاءاللہ اس کا اور اجر پائیں گے، ثواب پائیں گے. اور اسی میں ایک اور مبارک عمل ہے کہ جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب. سبحان اللہ، یہ بھی ثواب. اور وہ بچے، وہ اولادیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، تو آپ ان کی قبروں پر جائیں. ویسے بھی معمول بنانا چاہیے لیکن جمعے کے دن جائیں گے. اور یہ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے جائے، اور پھر کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اسے اچھا برتاؤ کرنے والوں میں لکھا جائے گا جو ماں باپ کی قبر پہ جمعے کے دن جاتا ہے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو جمعہ کے دن والدین یا دونوں میں سے کسی ایک قبر پر جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، فرمایا بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں فرمایا جو ہر جمعہ والدین یا دونوں میں سے کسی ایک قبر پر وہ جائے اور یاسین پڑھے، تو فرمایا یاسین شریف میں جتنے بھی حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا. ان سب کی، یعنی اتنی مغفرتیں، بخششیں، عنایتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اب دیکھیں یاسین شریف 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں، 83 اس کی آیات مبارکہ ہیں. اچھا پھر کلمات میں جائیں تو 700 سے زائد اس کے کلمات بنتے ہیں. حروف میں جائیں تو ہزاروں میں 3000 تقریباً اس کے حروف بن جاتے ہیں، جو ایک عام تعداد بیان کی گئی. لیکن آپ ذرا غور کریں، ہر حرف کے بدلے میں یہ مغفرت مغفرت مغفرت، تو کتنی ہزاروں یہ مغفرتیں اور بخششیں، اللہ کی عنایتیں، یہ آدمی یہ شرف پائے گا. تو اپنے ماں باپ کے دنیا سے چلے جائیں، انہیں یاد بھی رکھیں، جمعے کو بطور خاص یاد رکھیں، اور دہ نصیب ان کی قبروں پہ جا کے یاسین شریف پڑھنا، اس کی یہ برکتیں اور مغفرتیں آپ پائیں گے. بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت. میرا نام محمد بابر اتاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ جمعے کا خطبہ ہو چکا ہے اور جمعے کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب وہ سنتیں پڑھے گا یا جماعت میں شامل ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جمعے کے دن اگر اس وقت آئیں کہ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب سنت نہیں پڑھیں گے، اب یہ فوراً نماز جمعہ کی جماعت میں شامل ہو جائے. یہ نماز جمعہ کی جماعت میں شامل ہو. اب اس کے بعد یعنی جب جماعت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو نارمل سنتیں جیسے پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پھر 2 سنتیں، اب اس کے بعد یہ اپنی 4 پڑھ لیں، پھر اپنی یہ 4 سنتیں جو پہلی رہ گی وہ پڑھ لیں. تو اس انداز سے اس کو پڑھیں. یہ 4 سنت پھر 4 سنت پھر آپ 2 سنت اور 2 نفل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، لیکن پہلے وہ 4 سنتیں پڑھیں جو بعد میں پڑھی جا رہی ہیں، اور پھر یہ 4 سنتیں جو رہ گئیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھ لیں. ناظرین کرام، یہ تو ہوا جواب، لیکن یہ حل نہیں ہے. انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئیں نماز جمعہ، ویسے ہی آپ ایک ہفتے بعد تو ہے جمعہ کہتے ہیں جمعہ کی نمازی، تو جمعہ کے نمازی جمعہ کی نماز تو اس کو بھی اہتمام سے پڑھیں. تو آنا ہی اس وقت چاہیے، بلکہ واعظ و نصیحت، علماء کرام کے بیانات، خطبہ، واعظین، مبلغین جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیان بھی سنیں، دین بھی سیکھیں، اور پھر جماعت میں اہتمام کے ساتھ خطبہ بھی سنیں. آپ کا نام فرشتوں کے رجسٹروں میں لکھا جائے، کیونکہ جب خطیب خطبہ دیتے ہیں تو فرشتے بند کر لیتے، اب نہیں کسی کا نام لکھتے. جمعہ اس کا بھی ہو جائے گا لیکن نام نہیں لکھا جاتا. تو آپ کوشش کریں اہتمام سے پڑھیں.
پھر ہم نے کہا پہلے بھی آپ نے حدیث سنی کہ جو اول گھڑی آئے گا تو اسے زیادہ ثواب اونٹ صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد والے کو گائیں، پھر بھیڑ، دمبا، مرغی، انڈا. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس مثل ثواب پر آپ کھڑے ہوئے. تو اس لیے کوشش کریں، ثواب کا تو حریص ہونا چاہیے، کوشش کریں نماز جمعہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں. جی مزید سوال. میرا ایک سوال ہے، کیا جمعے کے خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اب تو پڑھنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی اور گناہ گار آپ ہوں گے. بلکہ خطبے کے دوران اگر کوئی سنتیں آگے شروع کر بھی لیتا ہے تو اس پہ توڑنا واجب ہے کہ وہ ختم کرے، قطع کرے اور خطبے سننے میں مشغول ہو جائے اور بعد میں ان کا اعادہ کرے جو یہ توڑی. یعنی نماز وغیرہ جب جمعے کی آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد جب بقیہ سنتیں بھی جو جمعے کی ہیں وہ سب پڑھ لی تو اس کے بعد اس کا آپ اعادہ کریں. لیکن پڑھنا اس دوران یہ مکروہ تحریمی، یہ ناجائز ہے. ہاں اگر کسی نے پڑھ لی تو گناہ گار ہوا، لیکن یہ سنتیں اس کی ادا ہو جائیں گی، سنتیں ادا ہو جائیں گی. اور ایک وہ شخص ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی سنتیں پڑھ رہا تھا، ابھی خطبہ شروع نہیں، وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، اب خطیب نے خطبہ شروع کر دیا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنی سنتوں کو مکمل کریں. اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ 2 پہ سلام پھیر دیں، یہ اپنی 4 رکعات جو 4 رکعت سنت موقدہ ہیں یہ ان کو مکمل کریں، یہ ان کو مکمل کر دیں. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ اہتمام سے اگر پڑھیں گے پہلے سے، اور عموماً اتنا وقت ملتا ہے کہ آپ آرام سے اپنی سنتیں پڑھ لیں گے، پھر خطیب خطبہ دیتے. یہ تبھی معاملہ ہوتا ہے جب ہم آتے ہی لیٹ ہیں اور پھر ہم پورا کام جلد جلد کرنا چاہیں تو خطبہ بھی بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے یا خطبہ کم سنا جاتا ہے اور وہ نیکیوں سے بھی محروم رہتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے. باقی مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے، خطبے سے پہلے اگر شروع کی تھی سنتیں تو پوری کر لیں، اور دوران خطبہ آ کر سنتیں شروع کرنا یہ ناجائز مکروہ تحریمی ہیں. شروع کی تو توڑ دیں اور اس کو بعد میں آپ کسی غیر مکروہ وقت میں اس کا اعادہ کریں، یعنی اس کو دوبارہ پڑھیں. جی مزید سوال. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو کیا انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر بطور خاص جب اذان میں نام آئے تو انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تو اس پر آپ نے بشارتیں عطا فرمائی. تو یہ تو ایک مستحب عمل ہے اور اس پر پورے دلائل کتب کے اندر موجود گئے. لیکن جو آپ کا سوال ہے تو دیکھیں کچھ ممانعت والی جگہ بھی ہوتی ہے. اب جب خطبہ ہے تو خطبے کے دوران آپ اس وقت انگوٹھے نہ چومیں، دل ہی دل میں آپ احترام بجا لائیں، دل ہی دل سے درود پڑھیں، مطلب دل ہی دل میں درود. تو اس دوران آپ زبان سے وہ درود نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی آپ اس دوران انگوٹھے چومیں گے. تو اذان ہو رہی تو آپ نارمل طریقے سے رہیں، لیکن اس دوران آپ نے انگوٹھے نہیں چومنے. یہ کب ہے؟ اذان ثانی، دوسری اذان جو خطیب کے سامنے اور جمعے کے دن خطبے سے پہلے ہو رہی ہے، کہ ہمیں اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے. تو کئی مواقع ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، فاتحہ میں بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت مبارکہ میں کلمات پڑھے جاتے ہیں تو لوگ اس وقت بھی چومتے. تو اب قرآن سنیں، اب سننے کا موقع ہے تو اس وقت نہ چومیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے بھی عام اذانوں میں بھی نہ چومے جائیں. عام اذانوں کا وہ حکم نہیں ہے جو یہاں پر حکم ہے. تو اس لیے یہاں جمعے کی دوسری اذان میں کچھ حکم اور ہے، اور عام اذانوں میں اور عام نام مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بالکل انگوٹھے چومنا چاہیے. اور یہ اپنی عادت بنانی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی اس میں ان کی تربیت کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچے چومتے ہوئے بڑے اچھے بھی لگتے. بدری چینل پر کئی مرتبہ اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں. تو بقیہ دلائل کتب کے اندر بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہیں. تو سبحان اللہ، یہ مبارک عمل ہے. عام اذانوں میں، نعتوں میں جب بھی آئیں انگوٹھے چوما کریں. البتہ جمعے کی جب دوسری اذان خطیب کے سامنے دی جاتی ہے تو اس وقت آپ یہ عمل نہ کریں، دل سے احترام بجا لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ناظرین کرام، آج کوشش کی جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور اس دن کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں وہ عرض کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی خاص برکات رحمتیں عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز